قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی نفی فرمائی ہے جو لوگ اللہ کے ما سوا اللہ کی مخلوق میں سے خالق، مالک، رازق، شافی مانتے ہیں۔ پیچھے جو بات چلی اس میں قیامت کے مناظر تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت سب کو جمع کیا جائے گا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جمع کر دیا جائے گا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم خالق، مالک، الہ سمجھتے تھے، اور اللہ کی مخلوق میں سے یعنی اس مخلوق کو بھی جمع کیا جائے گا جو نہ تو سماعت کر سکتی ہے نہ بصیرت رکھتی ہے، پتھروں کو، درختوں کو، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو عاری ہیں، جب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی ہمیں کیا پتہ یہ ہماری عبادت کیوں کرتے تھے۔ تو پھر ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ تو آگے پھر اس آیت سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے، من السماء، آسمان اور زمین سے، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، اللہ کی ذات برساتی ہے، کسی کے بس میں تو نہیں ہے۔ اب بارش برستی ہے، فصل پکتے ہیں، زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں، اب مثال کے طور پر گندم کا بیج ایک ڈالا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے تو ایک بیج ڈالا ہے نا، تو فرشتے اس بیج کو کیا کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اور اس ایک بیج میں سے ایک دانہ نہیں ملتا، بلکہ تیسرے پارے میں یوں ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں، پھر ہر بالی کے اوپر 100 دانے۔ ایک خول ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس کے خول گنیں تو وہ 100 پورے 100 ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور ناشکری ہمارے اندر زیادہ ہے، تو پھر جب دیکھتے ہیں تو اس میں کسی خول میں یا تو 10 دانے ہوتے ہیں یا 15 ہوتے ہیں یا 20 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کے خول کتنے ہیں، 100 ہے، اب 100 دانے ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ کون سی ذات ہے جو اس طریقے سے پیدا کرتی ہے زمین سے، اب بیج ڈالتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اس میں سے آم بھی مل رہے ہیں، فالسے بھی مل رہے ہیں، اور اسی میں سے انار بھی اگتا ہے، اسی میں سے آلو بخارا ہے، ساری نعمتیں، اور سبزیات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، موسمیات کے اعتبار سے میٹھی بھی چیز وہاں سے نکل رہی ہے اور کڑوی بھی چیز نکل رہی ہے۔ اور یہ کون ذات ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، امن یملک السمع والابصار، وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ کون سی ذات ہے، کانوں پہ اختیار رکھتا ہے،
اب کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن سنتے نہیں۔ اب یہ سماعت کی صفت رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب کس نے چھین لیا؟ اللہ نے چھین لیا۔ اب اس صفت کو چھینا، دنیا کے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، جی یہ پیدائشی جو ہے نا نہیں سن سکتا، جی اس کا یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ صفت کس نے پیدا کی تھی؟ اللہ کی ذات نے پیدا کی۔ اب اللہ نے چھین لی، اب سارے ڈاکٹر بھی فیل ہو گئے، ساری دوائیں بھی فیل ہو گئی۔ والابصار بینائی ہے، اور اس پہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اب ریسرچ کرنے والے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو پردہ ہے نا، یہ آنکھ ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑے بلب لگائے ہیں، اتنے بلب ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب ہے تو اتنی سی آنکھ، لیکن کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، اب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نے بینائی کو چھین لیا، کیا ہو گیا جی؟ سیل ختم ہو گئے۔ ابھی نئے ڈالو، نئے بھی نہیں ڈلتے۔ ابھی اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا امر ایسا ہوا کہ اس کی صفت کو چھین لیا گیا، تو اب اس کو سن نہیں سکتے۔ تو یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یملک السمع والابصار، وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، وہ کون ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اب ایک انڈا ہے، یہ کس سے نکل رہا ہے؟ زندہ سے نکل رہا ہے نا، مردہ ہے۔ اب انڈا بولتا تو نہیں ہے، اب زندہ سے وہ نکل آیا، اب وہ مردہ ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اب وہ مردہ میں سے پھر زندہ جان پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی بڑی عجیب بات ہے، کہا کہ بھی کسی نے ایک انڈا کھا لیا تو پوچھا بھی ہاں آپ نے کیا کھا؟ اس نے کہا جی پوری مرغی کھا لی۔ اس نے کہا وہ کیسے کھایا؟ تو انڈا ہے۔ کہا جی اسی انڈے سے جو نا پوری مرغی بنتی ہے۔ کہا بھی وہ مرغی تو زندہ ہوتی ہے، اس کو آپ نے ذبح کیا، انڈا تو زندہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسا ہوگا؟ کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، انڈا تو زندہ نہیں ہوتا، لیکن وہ نکلا تو مرغی سے ہے، مرغی تو زندہ تھی۔ اب مرغی زندہ تھی، انڈا مردہ نکلا، اب مردہ انڈا نکلا، اسی میں سے پھر اللہ نے زندہ جان ڈال دی، پھر بچہ نکلا ہے، وہ زندہ نکلا ہے۔ تو اللہ نے کہ ایک بھی اب یہی ہے، ایک ترتیب ہے، آدمی کو زندہ کیا، پیدا کیا، کوئی جان نہیں تھی، اللہ نے پیدا کیا، پھر مارا۔ ہر آدمی مرنے کے لیے آیا نہیں، جینے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، جو آیا وہ تو جائے گا ضرور نا، مرے گا ضرور۔ اب وہ مرا تو پھر قبر کے اندر گیا، کہتے ہیں جی قبر کے اندر کوئی زندگی نہیں، قبر کے اندر زندگی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ سوال جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، اس سے سوال ہوگا۔ اب قبر کے اندر پھر سب کتابی وقت سے شروع ہے، جو نیک ہے وہ اس کے لیے بستر لگ جائیں گے، آرام سے سوئیں گے، جو بد ہیں اس کی سزا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ اس کے بعد پھر زندہ کون کرے گا؟ اب مارا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی نہیں ہے، پھر زندگی ہے نا۔ تھوڑا سوچیے، اس انڈے کی مثال کو دیکھیے، جو لوگ جلا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی آپ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اب یہ زندہ نہیں ہوگا، اب دنیا ختم ہو گئی اس کے، اب اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر موت کے بعد پھر زندگی دے گا۔ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر دیکھ لیں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ امن یملک السمع والابصار، وہ کون ذات ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر جس کا اختیار ہے، وہ کون ہے؟
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ کون ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جو زندہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور آپ کو کہیں گے، جب آپ یہ سوال کرو گے تو وہ کون کیا کہیں گے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ جو نہ ماننے والے وہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، یہ کرنے والی ذات ایک ہی اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ ان سے کہہ دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم کیوں پرہیز نہیں کرتے، کیوں عقل نہیں رکھتے، کیوں تم شرک سے پرہیز، شرک کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی بھی تم سمجھ نہیں رکھتے، ابھی تک بھی وہی بات ہے، شرک کو نہیں چھوڑ رہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ مشرکین سے بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں پھر صحیح سارے کم کریں، وہ قبر میں ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں وسیلہ الگ بات ہے، کسی کا وسیلہ دینا ہم اس کے قیل ہیں کہ الہ العالمین یہ تیرے نیک بندے تھے، دنیا کے اندر انہوں نے تجھے راضی کیا، ان کے بدولت ہمیں ہمارا کام کرنا، یہ الگ بات ہے، لیکن وسیلہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ براہ راست بھی سنتا ہے، اگر وسیلہ دے دیا پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے ہیں، نیک بندے، ان کا وسیلہ دے کر مانگ، لیکن بغیر وسیلے کے یہ کہنا کہ تو دے دے، یہ شرک ہے۔ اس کے کیا اختیار، پتہ نہیں قبر کے اندر اس بیچارے کی کیا کیفیت، وہ تو دنیا کے اندر اپنے کام نہ کروا سکے، ہمارے کام کیا کروائے، ٹھیک ہے نا جی۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم الحق، جو تمہارا رب حقیقی ہے، سچا رب ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارا حقیقی رب ہے، تمہارا حقیقی رب ہے، جو سچا رب ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، مشکل کچھ ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا تمہیں، حق کے بعد، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پھر حق کے بعد کیا رہ گیا؟ إِلَّا الضَّلَالُ، بجز گمراہی کے اور تو کچھ نہیں بچتا۔ جب اس باتوں کو بھی مانتے ہو اور تسلیم بھی کرتے ہو کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے باوجود بھی پھر کبھی ادھر سے گھس رہے ہیں، کبھی ادھر سے گھس رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہی ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم پھر جاتے ہو، جب اس بات کو تم تسلیم بھی کرتے ہو، مانتے بھی ہو کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک ہی اللہ کی ذات ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم ادھر ادھر منہ مارتے ہو، پھر بھی ادھر سے مانگتے ہو، کبھی اس سے جو ہے نا سوال کرتے ہو، کبھی کہتے ہو جو ہے نا فلاں سے ملے گا، پھر اس کے باوجود دھاگے باندھتے ہو، اس کے باوجود ساری چیزیں کرتے ہو، پھر بھی تم جو ہے نا انکاری ہو جاتے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، لیکن سب کچھ اقرار کرنے کے باوجود بھی پھر کہتے ہو کہ بھیا ہم تو پھر گئے جی، پھر بھی ہاتھ کھڑے کر جاتے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، كَذَلِكَ، اسی طرح حقت، یہ سچی بات ہے، كَذَلِكَ حقت، اسی طرح یہ سچی بات ہوئی، کس کی طرف سے؟ ربک، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ سچی بات ہوئی، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایمان نہ لاویں گے، تمام جو نافرمان لوگ ہیں یہ کبھی بھی حق بات کو تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔